ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے اپیندر ناتھ اشک کی ایک نظم جس کا عنوان ہے پیلی چونچ والی چڑیا کے نام، اپیندر ناتھ اشک کی نظم سماعت فرمائیے۔ پینتالیس برسوں کے بعد بے پرواہ ملاقات کی ٹھیک لی، تم نے زندگی کے پرسکون ٹھہرے ہوئے تالاب میں پھینک دی ایما۔ کیسے پھٹ گئی ہے فراموشی کی کائی، پانی نیچے سے کیسا صاف شفاف نکل آیا ہے، اور یادیں لہروں سی کس طرح دہائیوں کو اپنے دائروں میں سمیٹتی پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ میں تو پاسپورٹ کے سلسلے میں پریشان تھا اور تمہاری باس سے مشورہ لینے گیا تھا۔ مجھے قطعاً معلوم نہیں تھا تم نے شادی ہی نہیں کی، اور والد کی وفات کے بعد اپنی چھوٹی سی جنت چھوڑ کر اپنے خاندان کی دوست کے یہاں مہانگری کے اس گنجان دفتر میں آ بیٹھی ہو۔ اچانک فون پر پتہ چلا تھا پرانے پاسپورٹ سے کام نہیں چل سکتا، اور اگلے دن صبح کی فلائٹ سے مجھے لندن جانا تھا۔ میزوں اور ریکوں کے درمیان اس بڑے ہال کے گلیارے میں جو گنجان تاروں میں کہکشاں جیسا، باہر کے دروازے سے تمہاری باس کے کیبن تک چلا گیا ہے۔ پاسپورٹ کے سلسلے میں پریشان اپنے میں بند میں چلا آ رہا تھا کہ بجلی کی کوند جیسی تم کسی پچھلی سیٹ سے اٹھیں اور میزوں اور ریکوں کے بیچ سے نکلتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ نمستے جی۔ پتلی چھریری منجلی کایا، چھوٹا سا پیارا سا پہچانا سا، جھریوں سے نا آشنا ادھیڑ چہرہ، گردن میں بائیں طرف ہلکا سا خم، اوپر کو اٹھی آر پار دیکھتی ہوئی گہری آنکھیں، ہونٹوں پر نامعلوم مسکراہٹ۔ پہچانتے ہیں؟ میری آنکھوں میں تو پرانا پاسپورٹ تھا، عجیب سی کوند تھی، اور آپس میں گڈمڈ میزیں اور ریک تھے، اور مجھے ٹھیک ٹھیک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں تم یہاں کام کرتی تھیں نا؟ برسوں پہلے اس دفتر میں کام کرتی ویسی ہی لڑکی کی شبیہ میری بے یقین یاد میں تیر گئی۔ ایک بار جب میں آیا تھا تو نہیں میں ایما، اور تم نے اپنے نام کے بعد اپنے والد کا نام لیا۔ ارے تم یہاں؟ اور میرے بازو پھیل گئے۔ تمہارے چہرے پر میری آنکھوں میں 45 برسوں کا فاصلہ مٹ گیا، اور تم میرے سینے سے آ لگیں۔ پاسپورٹ دفتر کے لیے اسکوٹر میں بیٹھا میں سوچ رہا تھا، ہم تو کبھی ملے نہیں، نہ کبھی ہم نے خط و کتابت ہی کی، نہ ایک دوسرے کا راستہ کاٹا۔ کیا تم سچ اس بڑے ہال کے گلیارے میں میزوں اور ریکوں اور متجسس نگاہوں کے بیچ میرے سینے سے آ لگی تھیں؟ ہم کبھی ملتے تو نہیں تھے، نہ خط ہی لکھتے تھے، نہ کبھی ایک دوسرے کا راستہ کاٹتے تھے۔ تم نے اشارہ کیا تھا ہم اسی طرح چپ چاپ 3 برس کاٹ لیں، تم بالغ ہو جاؤ گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بھیانک روپ سے
دھول اڑاتا بگولا ہمارے بیچ سے ہو کر گزر گیا اور ہم ایک دوسرے سے دور جا پڑے۔ میں آبادی کے اس کنارے نئے بنے اکیلے مکان میں، تم اس کنارے نئے تعمیر شدہ اسکول کے ہاسٹل میں۔ رنگین شامیں اچانک کتنی غمگین ہو گئی تھیں، کتنی تناؤ بھری، کتنا دم گھونٹتی ہوئی۔ میں اپنے مکان کے سامنے تنہا گھومتا، تم اسکول کے باہر کھیل کے میدان میں اپنی سہیلی کے ساتھ ٹہلتی۔ ہمارے درمیان کوٹھیاں اور سڑکیں اور باغیچے ہوتے اور ہم ایک دوسرے کو نقطوں جیسے دکھائی دیتے۔ کبھی کوئی بگولا ادھر سے اٹھتا اور تمہیں دھول سے نہلا آتا، کبھی کوئی آندھی ادھر سے امڑتی اور اپنی ہنکار سے میرے کانوں کو گنجا جاتی۔ آبادیاں اور آندھیاں اور بگولے تو اماں نگاہوں کو نہیں روک سکتے، وہ تو اندھیرے میں بھی سینت لگا لیتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی نگاہیں زبردستی جھکا لی تھیں اور انہیں چار نہیں ہونے دیتے تھے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ کبھی ادھر آتی، تمہارا بھائی مجھے روک لیتا، تم نہیں رکتی، ذرا آگے جا کر ہماری طرف پیٹھ موڑے کھڑے رہتی۔ کبھی تمہارا کوئی استاد مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتا، مل جانے پر تمہیں روک لیتا، میں ذرا سا آگے بڑھ جاتا اور پیٹھ موڑے اس کے آنے کا انتظار کرتا۔ ہم کبھی ملتے تو نہیں تھے، نہ خط ہی لکھتے تھے، نہ آنکھیں ہی ملاتے تھے، لیکن بگولے تھے کہ بڑھتے ہی جاتے تھے، آندھیاں تھیں کہ تھمتی ہی نہیں تھیں، اور تبھی ایک تناؤ اور انتشار بھرے لمحے میں اس تمام دھول گرد سے بچنے، یا سچ کہوں تمہیں بچانے کے لیے، میں ایک اجنبی دلہن کے ساتھ آگ کے دیوار کے پیچھے کود گیا۔